الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہمارے نجات کا سبب بنے۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سب عورتوں کو رضاعت کے لیے بچے مل گئے تو ہمارا کارواں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوا۔ ساری خواتین اپنے نئے بچوں کے ساتھ اپنی اپنی اونٹیوں پر سوار ہوئیں۔ میرے پاس وہی گدھی تھی جو کمزوری کے باعث چل نہیں سکتی تھی، جس نے سارے قافلہ کو آتے ہوئے پریشان کر دیا تھا۔ میں اپنے فرزند دلبند کے ساتھ اس پر سوار ہوئی۔ اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی تھی، یوں تیزی سے قدم اٹھاتی تھی کہ قافلہ کی ساری سواریاں پیچھے رہ گئی۔ وہ گویا چل نہیں رہی تھی بلکہ اڑ رہی تھی۔ قافلہ والیاں چیخ اٹھیں، کہنے لگی، اے ابی ذؤیب کی بیٹی، خدا تیرا بھلا کرے، ہم پر رحم کر اور اپنی گدھی کو آہستہ آہستہ چلا۔ بھلا یہ تو بتا، یہ وہی پہلے والی گدھی ہے جو قدم اٹھانے سے معذور تھی؟ اب اسے کہاں سے پر لگ گئے کہ اڑی چلی جا رہی ہے؟ میں انہیں کہتی، با خدا یہ وہی گدھی ہے، خدا تمہارا بھلا کرے، تم دیکھتی نہیں اس پر کون سوار ہے؟ آخر ہم اپنی قیام گاہوں پر پہنچ گئے۔ اللہ کی ساری زمین میں یہ علاقہ سب سے زیادہ قحط زدہ تھا۔ گھاس کا ایک تنکا بھی اس زمین پر نہیں آ رہا تھا، لیکن میری بکریاں شام کو جب واپس آتی تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے اور ان کی کھیریاں دودھ سے لبریز ہوتی۔ ہم دودھ دھوتے اور خوب سیر ہو کر پیتے۔ دوسرے لوگوں کے ریوڑ بھوکے واپس آتے، ان کی کھیریوں میں سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ٹپکتا۔ وہ لوگ اپنے چرواہوں کو ڈانٹتے اور کہتے، تم ہماری بھیڑ بکریاں کہاں سے چرواتے ہو؟ وہاں سے کیوں نہیں چرواتے جہاں ابو ذئب کی بیٹی کی بکریاں چرتی ہیں؟ دن بہ دن ان انعامات اور برکات میں اضافہ ہوتا جاتا اور ہم خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے، یہاں تک کہ 2 سال کا عرصہ ختم ہو گیا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چرا دیا۔ اس عرصے میں آپ کی نشوونما کی کیفیت نرالی تھی۔ 2 سال میں آپ قومی اور توانا بچوں کی طرح ہو گئے۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے میں بیٹھی تھی۔ بکریوں کا ایک ریوڑ میرے قریب سے گزرا۔ ان میں سے ایک بکری آگے آئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا اور سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر بھاگ کر دوسری بکریوں میں مل گئی۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ کے سفر سے واپس پہنچے تو ہر گھر سے کستوری کی مہک آنے لگی۔ وہاں کے سب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دیوانے ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے تو سو جان سے فدا ہونے لگتے۔ جب کسی کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی، وہ آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ہتھیلی کو پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر رکھتا، بعضاً اللہ تعالیٰ فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتی۔ آپ کہتی ہیں کہ راحت و خوشحالی کے یہ 2 سال گویا پل بھر میں بیت گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ
वआलैहि वसल्लम की रोज़ा फजों बरक़ात के साए में जो मज़े हम लूट रहे थे, उसके बाइस हमारी ये ख्वाहिश थी कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अरसा और हमारे यहाँ अकामत गुज़र रहें। मुद्दत रज़ात पूरी होने के बाद हम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा माजिदा के पास ले आए, लेकिन हमारा दिल जुदाई बर्दाश्त करने के लिए तैयार ना था। मैंने सईदा आमना से गुजारिश की, बेहतर है कि आप अपने फर्जंद गिरामी को मज़ीद कुछ अरसे के लिए हमारे पास रहने दें। वहाँ की आबो हवा का उनकी सेहत पर खुशगवार असर होगा। मक्का की वबाज़दा फ़ज़ा और आलूदा माहौल से उनका दूर रहना ही बेहतर है। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस बात पर इतना असरार किया कि सईदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हाँ करना पड़ी। चनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हलीमा फिर अपने गाँव ले चली गई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी से घर घर खुशी के चिराग रोशन हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी रज़ाई बहन शेमा की मुसरत की तो कोई हद ना थी। कभी खिलाती, कभी पिलाती, कभी गीत गा गा कर दिल बहलाती, कभी मोहब्बत भरी लोरियाँ देती। वो मासूम बच्ची जिन पाकीज़ा कलमात से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोरियाँ देती, मोरखीन ने अपनी कुतब में इन्हें सबत कर दिया है, ताकि आने वाली नस्लें फिर प्यार और उल्फत के लतीफ़ जज्बात से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। वो कहती, तर्जमा, ऐ मेरे रब, मेरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए सलामत रख, यहाँ तक कि मैं आपको जवां घबरो देखूँ, यहाँ तक कि मैं आपको अपनी कौम का सरदार देखूँ, जिसकी सब अताअत करें। ऐ मेरे रब, उसके दुश्मनों और हासिदों को ज़लील व रसवा कर, और इन्हें वो इज़्ज़त अता फरमा जो अबद बाकी रहे। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कजतुला हो, अरे बादशाह हो, निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही वसल्लम। इस दुरूद पाक के बेशुमार फ़वाइद हैं। इस दुरूद पाक को पढ़ने वाले को कसरत से दीनों दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। सुकूने कल्ब की दौलत से माला माल हो जाता है, दुश्मन दोस्त बन जाता है। अगर कोई चाहे दिल की कदूरत, कीना, दिल का मैल, बुग़्ज़, हसद और इख़्लाक़ रज़ीला दूर हो जाए तो इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़ें। अरे कजतुला हो, अरे बादशाह हो, निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए हैं। हुआ चार सू रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा
اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہم ایک پہلو بیان کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔